غلامی صحابہ میں ناموس رسالت ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تقوی کا اعلیٰ نمونہ تھے. تصویر کشی سے تو اتنا دور رہتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طریقہ سے فضولیات لغویات انہوں نے تقریر کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا. کبھی بھی مذاق کی بات آپ کو آج تک نظر نہیں آئی ہوگی کہ انہوں نے مذاق کی ہو، لطیفے سنائے ہو. میں نے ایک مرتبہ حضرت عثمانی صاحب کو زندگی میں روتے دیکھا ہے، ایک مرتبہ. ویسے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ روز روتے تھے، متقی آدمی تھے. امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید کی شہادت کے بعد حیدری صاحب نے زندگی کے آخری دنوں میں ایک فتویٰ لکھا تھا کہ گستاخ صحابہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذہبی سیاسی اتحاد، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رشتہ ناتا تعلقات کاروبار کرنا حرام ہے. یہ علامہ علی شیر حیدری صاحب نے فتویٰ لکھا تھا. اس فتوے کو لے کے قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب پاکستان بھر کے علماء کے پاس گئے، سعودیہ گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، دیگر یورپ کے ممالک میں گئے، بنگلہ دیش میں گئے اور دارالعلوم دیوبند میں خط کے ذریعے یہ فتویٰ مولانا لدھیانوی صاحب نے بھیجا. اور 365 سے زیادہ علماء نے، پوری امت کے اکابر علماء نے حیدری شہید کے اس فتوے پہ دستخط کر کے تائید کی کہ گستاخ صدیق کے ساتھ مذہبی سیاسی اتحاد جائز بالکل حرام ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمانی صاحب بھی تھے، تمام قائدین موجود تھے. تو مولانا لدھیانوی صاحب نے فرمایا کہ جب میں بنگلہ دیش گیا تو بنگلہ دیش کے مفتی اعظم ان کے سامنے میں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی ہم تو اتنے ہزار شہید کرا کے قربانیاں دے کے جانیں لٹا کے تحریک کا میں نے تعارف کرایا اور حیدری شہید کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ فتویٰ حیدری صاحب نے دیا ہے، اس فتوے کے اوپر آپ دستخط فرما دیں. ہم نے صحابہ کی عزت کے لیے بڑی جانیں دی ہیں، ہم نے صحابہ پر بچے لٹائے ہیں، جوان لٹائے ہیں، بوڑھے لٹائے ہیں. کبھی کوئی کسی نکڑ پہ شہید ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی روڈ پہ شہید ہو رہا ہے، کسی گلی میں شہید ہو رہا ہے، ٹارگٹ کلک میں جا رہا ہے. جرم صرف یہ ہے کہ ناموس صحابہ کے لیے ہم اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا بن جائے، قانون بن جائے. تو آپ اس میں دستخط کر دیجئے. مولانا لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مفتی اعظم بنگلہ دیش نے دستخط کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھ کے دستخط کر رہا ہوں کہ ناموس صحابہ کی تحریک والی پاکستان کی اہل سنت والجماعت جس نے صدیق کے لیے اتنی قربانی دے دی، اس کے سامنے میں ایک بندے کے دستخط تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میں دستخط اس نیت سے کر رہا ہوں کہ شاید اللہ میری اس وجہ سے بخشش کر دے کہ پاکستان سے ایک سفید داڑھی والا مرد درویش احمد لدھیانوی آیا تھا اور حیدری شہید کا فتویٰ لے کے آیا تھا. امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے، ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت، عثمان کے سخا، علی کی شجاعت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے آیا تھا. میں نے اپنی نجات کے لیے حیدری شہید کے فتوے پہ دستخط کیے. ہو سکتا ہے اللہ میری بھی بخشش کر دے. ہم سب خوش ہو رہے تھے. مولانا عثمانی شہید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عثمانی صاحب کہنے لگے اگر ایک بنگلہ دیش کے مفتی اعظم دستخط پہ اپنی نجات سمجھتا ہے اور ہم نے تو زندانوں میں راتیں گزاری ہیں، ہم نے تو بچے یتیم کرائے ہیں، ہم نے تو جوان شولی کرائے ہیں، ہم نے تو صحابہ کی عزت و ناموس پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے. رب سے امید ہے انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرنے والے، صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے انشاءاللہ ہنستے ہوئے رب کی رضا سے جنت میں چلے جائیں.